سوچا ایسی منت مانو گاؤں میں کسی نے مانگی نہ ہو. بولی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی. اب صاحب اللہ نے ادھر امید دے دی. اب جب بہو کو امید ہو گئی اب یہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے 9 ہاتھ کا بکرا. اب نہیں ملتا. جو بکرے بیچتے تھے کاروبار کرتے ان کے پاس گئے تو بولے بوڑھی اماں ایسا کرو 2 بکرے جوڑ کے کاٹ دیو. تو بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک اور وہ بھی 9 ہاتھ کا. تو بولی اماں اونٹ بول دیتی. اونٹ بکرا ہوتا ہی نہیں. 4 ہاتھ کا بکرا مل گیا. ڈھونڈتے مفتی صاحب کے پاس گئے. صاحب میں نے ایسے منت مان لی. مفتی صاحب بولے تو بڑھیا پاگل ہو گئی تھی کیا؟ تجھے ایسی ماننے کی ضرورت کیا تھی جو میری کتابوں میں مسئلہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ مفتی صاحب بھی پریشان. ادھر بہو کو 9واں مہینہ آ گیا اور بڑھیا کو بکرا نہیں ملتا. 4 ہاتھ کا مل گیا. عورتوں نے چڑھا دیا بہو کو. بہو بڑی خطرناک تھی. عورتوں نے چڑھا دیا اگر بکرا نہیں ملا تو تمہارا بچہ بچے گا ہی نہیں. بہو نے چھری منگا لی. یا تو بکرا کٹے گا یا پھر یہ بڑھیا کٹے گی. اب بڑھیا بہت ڈرتی تھی اماں سے, مطلب ساتھ سے اپنی, کیونکہ بڑھیا جو تھی اپنی بہو سے بہت ڈرتی تھی. بہو بڑی خطرناک. اب بڑھیا ڈر کے مارے بخار پہ بخار ہے. کیا کروں 9 ہاتھ کا بکرا. کسی نے کہا بہت بڑے مفتی صاحب مدرسے میں پڑھتے وہاں پوچھو. جب اس میں گئی کون سے مدرسے میں جس میں بڑے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے. سبحان اللہ. چھوٹے سے بچے اس وقت کا اس دور کا جو سپارہ ہوگا نا سینے سے لگا. امی جان کے ہاتھ چومے بڑے پیر صاحب پڑھنے گئے مدرسے. اب بڑے پیر صاحب کے استاد سے پوچھا. بولی مجھے بچا لو بہو کاٹ دے گی. کیا مطلب؟ بولی حضرت 2 ہی چیزیں کٹیں گی, یا بکرا یا بڑھیا. بولی میں نے پتہ نہیں میری مت ماری گئی, میں پاگل ہو گئی. کیا ہو گئی 9 ہاتھ کا بکرا. بڑے پیر صاحب کو استاد بولے 9 ہاتھ کا بول دیا تو نے. کہا جی حضور. کہا اچھا دیکھ 9 ہاتھ کا بکرا ہوتا ہی نہیں تو تیری یہ منت جو ہے لغو ہے, اور اب جب لغو ہے تو ختم ہے. ایسا کر جب پوتا ہو تو پوتے کا صدقہ کر دیے, اور نبی فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو بڑھیا بولی مفتی صاحب آپ کی بات صحیح ہے میں تو مان لوں, مگر بہو کو کون سمجھائے, وہ تو چھری لیے بیٹھی ہے. چھری لیے ہوئی وہ تو کاٹے گی, وہ نہیں چھوڑے گی. اب بڑھیا انہوں نے کہا اس کا راستہ یہی ہے, حل یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بڑھیا گئی ادھر ڈھونڈے ہوئے پڑ رہے. اتفاق سے جیسے ہی پوتا پیدا ہوا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا نا, آزماتا. ایک صاحب ڈھول بجاتے تھے. ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ڈھول مت بجایا کرو, قرآن خوانی کرا دیا کرو. تو بیچارے نے 70,000 کی بھینس لی تھی, بھینس مر گئی. پورے گاؤں میں اڑ گئی کہ امام حسین نے بھینس مار ڈالی. معاذ اللہ یار, امام حسین ایسا کام کریں گے بتاؤ. کتنا برا عقیدہ ہو گیا ہم لوگوں کو, کیسے حالات ہو گئے. اب بڑھیا پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. ادھر پوتے کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈھونڈ کے لاؤ بڑھیا کہاں, بڑھیا کہاں. پورے گاؤں میں اڑ گئی. 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا, 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کہاں چلی گئی. اللہ اللہ بڑھیا پیڑ کے نیچے رو رہی ہے. سارے بچے ہنس ہنس کے جا رہے ہیں. یہ 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا, 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کٹے گی. بڑھیا رو رہی ہے. بڑے پیر صاحب چھوٹے سے تھے اور سینے پہ سپارہ لگا تھا. کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہو, کیوں رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہو. بڑے پیر صاحب کہا بیٹا چھٹی ہو گئی تم جاؤ, میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں, رونے دو. بڑے پیر بولے بتاؤ تو ہو سکتا میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں. بڑھیا بولی بڑے بڑے مفتیوں سے تو ہوا نہیں, تو چھوٹا سا بچہ کیسے حل کر دے گا. اسے کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے. سبحان اللہ.
جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، بے شک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب ادھر جو تھا بڑھیا کہنے لگی بیٹا تم مجھے رونے دو، جاؤ میرے حال پہ چھوڑ دو۔ بڑے پیر بولے کیسے رونے دوں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں جہاں پہ روتے ہوئے کے آنسو پوچھے جاتے ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، نہیں رونے نہیں دے سکتا۔ بے شک بڑھیا بولی بیٹا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو، کہا مائی بتاؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ کہا حل کر دو گے؟ کہا جی حل کر دوں گا، مسئلہ بتاؤ۔ بڑھیا بولی بتاؤں؟ ہاں جی بتاؤ۔ بڑھیا بولی بیٹا ایک بات بتا، تم نے کبھی 9 ہاتھ کا بکرا دیکھا؟ بڑے پیر بولے 9 ہاتھ کا مطلب؟ بولی یہی تو میری مت ماری گئی تھی، میں نے 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا۔ بڑے پیر والے مائی پریشان مت ہو، یہ بتاؤ کتنے ہاتھ کا ملا؟ بولی 4 ہاتھ کا ملا۔ بڑے پیر بولے مجھے گھر لے چلو، میں تمہارے 4 ہاتھ کا بکرا جو ہے اسے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ جی کیا بات ہے سبحان اللہ۔ اب بڑھیا کی نے تو آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کتنا پیارا ہے، تیری ماں کتنی پیاری ہے، کون سے خاندان میں؟ کیا پتا تھا یہ سید زادہ ہے۔ جی جی اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا بیٹا تو نے میرا دل رکھ لیا، یہی بڑی بات ہے، مجھے رونے دے۔ بڑے پیر بولے نہیں مائی مجھے لے چلو، میں وہ بکرا تمہارے 9 ہاتھ کا کر دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑھیا بولی بیٹا دیکھ لیے بہو بہت خطرناک ہے، چھری رکھ کے پڑی ہے، چھوڑے گی نہیں، ایک مرتبہ اور سوچ لیے پھر بھی۔ بڑے پیر بولے مائی چلو تو۔ کہا سچ میں؟ کہا جی۔ ادھر اعلان ہو گیا مفتی صاحب آ رہے ہیں، 9 ہاتھ کا بکرا کریں گے۔ پورا گاؤں بھر گیا، پورا گاؤں اس کے گھر میں کہ کون سے مفتی صاحب 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا کو لے کے آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے تھے نا اتنی بڑی پگڑی ہوگی، 2-4 آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، مفتی صاحب کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ اب بڑھیا پہنچ گئی، چھوٹے سے بچے، خوبصورت بچے، بڑے پیر صاحب آرام سے چل کے بڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ اب جیسے سارے لوگوں نے کہا بوڑھی ماں بتاؤ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ بڑھیا بولی یہ بڑے پیر صاحب کھڑے تھے، بڑھیا بولی یہ سب نے دیکھا، یہ اللہ جس نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی رہ گیا، جی جی بے شک دیکھتے ہی رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک سبحان بولو اللہ۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سارے لوگ کہنے لگے ہاں مفتی صاحب تو بڑے پیارے، چھوٹا سا بچہ اور مفتی صاحب، اللہ اللہ سب لوگ بولے بناؤ 9 ہاتھ کا بکرا بناؤ۔ او غیور مسلمانوں ذرا سنو، بڑے پیر صاحب نے بکرا بنایا تو کیسے بنایا؟ کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ اب وہ بڑھیا بولی بیٹا بولو۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے مائی بتاؤ تم نے کیا منت مانی تھی؟ بڑھیا کہنے لگی میں نے 9
ہاتھ کا بکرا بولا تھا لیکن 4 ہاتھ کا مل گیا. بڑے پیر بولے اس بکرے کو میرے پاس لاؤ. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑے پیر کے پاس میں وہ بکرا لایا گیا. بڑے پیر نے اس بکرے کے سر سے لے کے پونچھ تک ہاتھ پھیر دیا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا کہا وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو لے کر کے آؤ. جب بچے کو لایا گیا بڑے پیر نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا. کہا لوگوں ذرا بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا اور کہا اے لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا پھر کان ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. پھر رکھ دیا, تیسری مرتبہ پھر پکڑا اور کہا لوگوں بتاؤ یہ ہاتھ ہے یا آنکھیں ہیں؟ سارے لوگ کہنے لگے یہ تو ہاتھ ہے. بڑے پیر جلال میں آ کر کے کہنے لگے او بوڑھی ماں, جب اتنے لوگ کہہ رہے یہ ہاتھ ہے تو اسی ہاتھ سے بکرا ناپ دو. انشاءاللہ عبد القادر کہتا ہے پورے 9 ہاتھ کا نکلے گا. جب بکرے کو ناپا گیا تو پورے کے پورے 9 ہاتھ کا بکرا نکلا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, چشم غوث الورا, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. اب بڑے پیر صاحب آئے, چھوٹے سے ماں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا بھی پڑھ کے نہیں آیا. چھوٹے سے بیٹا پڑھ کے جب گھر میں گھسے امی امی, ماں ڈر گئی نا, بچے سے ڈر جاتی, پتہ نہیں کیا ہوا. ایک دم دیکھی چپٹا لے, کیا بات ہے؟ اماں حاجی لوگ حج کو جا رہے ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, قافلہ جا رہا. کہ نہیں تم چھوٹے ہو ابھی نہیں جاؤ, ابھی تم نہیں جاؤ. اچھا ابھی تم پڑھو. اچھا ماں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لوں؟ کا بیٹا دیکھ لو. بڑے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں. اب جیسے ہی دیکھا ماں کی ممتا پھڑک گئی, ماں کا پیار بول اٹھا. ماں نے ہاتھ اٹھا دی, اندر سے دعا کر دی اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. جب ماں نے یہ دعا مانگی کہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو بڑے پیر کی آنکھوں میں ایک ہوا کا جھونکا آیا. اللہ نے ہوا کا جھونکا چلا دیا, بڑے پیر کی آنکھوں میں پڑا. بڑے پیر نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں ملی اور ملنے کے بعد جب آنکھیں کھولی ہے تو دروازے کے سامنے دیکھا وہ حاجی نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کھڑا ہوا ہے. اللہ کا گھر آ جاتا ہے. دروازے پر بڑے پیر کے خانہ کعبہ آ گیا. تبھی تو بریلی کے امام بولے, علامت الزمان بولے, فرید الابان بولے, ملحد النظارے سید عدنان بولے, الشیخ امام احمد رضا خان بولے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در والا والا تیرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ, علماء اہل سنت زندہ باد. اب بات نکلنا جائے پھر ایک سنو. اب اس کو روک کے نا ایک نصیحت اور. یار ایک شخص ایسا ہے نا جو تمہیں بہت برا لگے گا. کیا لگے گا بولو؟ مطلب اتنا خراب ہے وہ, اتنا خراب. بتاؤں اس کا کام کیا؟ بیٹا سن لیو, اس کا کام یہ ہے, ہمت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کہتے ہیں مسئلہ. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے. اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ ماں کے ساتھ زنا, ماں کے ساتھ بری حرکت, گندی نظر ڈالتا ہے. بتاؤ کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ تم بتاؤ, نہیں ہاں یا نہ بولو. نہیں اس سے خراب ہو سکتا کوئی؟ نہیں.
اتنا نیچ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا، پالا پوشا، اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، گندا کام کرے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ ہاں یا نہ بولو، اس سے دوستی کرو گے؟ اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے، اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے، اس سے رشتہ داری کرو گے، اس سے بول چال رکھو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو۔ 5% لوگ جناب، 5% لوگ مسلمان ایسی حرکت پہ اتر آئے۔ آپ کہو گے کون ہے؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کوئی بات کچی نہیں کہوں گا۔ ان سے پوچھوں کوئی کہ ہم ان کی نہیں مانتے، مفتی صاحب سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، حضرت سے پوچھوں، حضرت سے ان لوگوں سے پوچھوں ہم ان کی نہیں مانتے، پھر کس کی مانو گے؟ نبی کی بات۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے جیسا؟ اللہ، میں حدیثیں دیکھتا ہوں، قرآن کی آیتیں دیکھتا ہوں، قوم پہ اتارتا ہوں، اس لیے پوری تقریر میں 2 سے 3 باتیں نصیحت کی اگر چلی گئی، اپنی پوری تقریر میں 3-4 باتیں نصیحت کی ضرور ڈال دیتا ہوں تاکہ عمل کریں۔ بچوں سنو، کون ہے وہ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا؟ سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا۔ اللہ، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے، 70 درجات ہیں، 70 ٹکڑے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کونے سے لے کے جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے، سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ، آج کے بعد بولو، میری طرف توجہ دو، ادھر دیکھو، ادھر حضرت لوگوں نے چھوڑنے جا رہے ہیں، میری طرف توجہ دو۔ آج کے بعد کوئی حرام لقمہ کھائے گا؟ سود کا کوئی روپیہ پیسہ کھائے گا؟ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ اللہ، 5% مسلمان ہیں۔ آپ تو گاؤں میں رہ رہے ہیں، شہروں میں جا کر کے دیکھو، گاؤں میں کرتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا۔ بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا کمیٹی کا، کمیٹی میٹنگ، اس کا میں مطلب بتا دوں تو تم سمجھ جاؤ گے کیا۔ 10 آدمی اکٹھے ہوئے، 10 ہزار روپے ہر مہینے میں جمع کر رہے ہیں، وہ 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا۔ اب یہ اٹھا رہے ہیں 90,000 میں، یہ اٹھا رہے ہیں 85,000 میں، یہ اٹھا رہے ہیں، یہ بولی چل رہی ہے، سمجھے؟ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی، میٹنگ، کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی، لاٹری بولتے ہیں یہاں پہ، خوب چل رہی ہے آج کل گاؤں میں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ناجائز و حرام۔ ہاں، اس کا طریقہ اور بتا دوں، سنو، بات نکل نہ جائے۔ اس کا طریقہ، 10 آدمی اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا، جمع ہونے کے بعد جس کو ضرورت ہے پورے لاکھ کے لاکھ دے دو، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور کم و بیشی کے ساتھ ناجائز و حرام۔ سمجھ رہے میری بات؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ مت، خود بھی مت کھانا، بچوں کو بھی مت کھلانا۔ تمہارا گاؤں ہے، یہ دیہات ہے، یہاں پہ زمین کا کاروبار ہوتا ہوگا۔ اگر کوئی زمین 2 لاکھ روپے دے کر کے 2 ایکڑ زمین لے لے، 3 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال، جتنے سال کے لیے زمین والے میں اور پیسے والے میں بات طے ہو گئی، یہ جائز۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
اناج پہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا جتنے بھی طے ہو جائے، 10 کوئنٹل تمہارا 5 کوئنٹل جتنا بھی طے ہو جائے نا، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر 2 لاکھ روپے دیے اور زمین میں نے لے لی، اور میں اس وقت زمین چھوڑوں گا جب تم پورے کے پورے مجھے 2 لاکھ روپے دو گے، جی جی اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ روپے گلاؤ، روپے پھراؤ بولتے ہیں نا، رہن جو رکھتے ہیں پھراؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس کو بولتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کھاؤ تو لقمہ حلال کر کے کھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں، بات مت کرو، میری طرف توجہ رکھو۔ بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے اگر 5 لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کی دوا ضرور آ رہی ہے۔ بولو آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنے روپیے پیسے ڈاکٹروں کو جاتے ہیں، سب کچھ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ تم کاشتکار ہوگے، تمہاری زمین ہوگی، بولو ہے کہ نہیں؟ جی جی ہاں گاؤں میں ہوتی ہے سب کی، چاہے 10 بیگھے ہو 2 بیگھے ہو، لیکن ہوتی ہے سب کی، ہوتی ہے بہرحال۔ اگر تمہاری زمین میں اناج ہو رہا تو 20 کلو ہو رہا نا، 20 کلو، اس 20 کلو میں 19 کلو تمہارا ہے اور 1 کلو وہ غریبوں کا حق ہے، جی 20واں حصہ۔ ایسے ہی 20 کوئنٹل سے آپ جوڑتے چلے جاؤ، 100 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہوگا؟ 5۔ سمجھ رہے؟ 1 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہوگا؟ 5 کلو، مطلب 20واں حصہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ کس کا حق ہے؟ یہ بولو۔ یہ اس کی اناج کی زکوٰۃ ہے، جس کو عشرہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ ضرور غریبوں تک پہنچاؤ، ورنہ غریبوں کا مال کھاؤ گے کبھی سر سبج نہیں بیٹھ سکتے، جہاں کہیں نکلتا چلا جائے گا۔ کوئی بیماری میں جائے، چوری ہو جائے، کہیں کیس میں پھنس کے خراب ہو جائے، لڑائی جھگڑے میں جا کر کے کہیں تھانے کچہری میں لگ جائے، بیماری ہو کر کے اس میں لگ جائے، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا پہ نکل نہیں ہے۔ میں بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی، لیکن آ جاتی ہے کبھی کبھی زبان پہ تو بتاتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا ہے یار، 100 کلو میں 5 کلو جا رہا، یہ ہمارا ہی نہیں۔ اور تم یہ جب کرو گے تو تمہارے بچے بیمار کم ہوں گے، تمہیں حادثات کم آئیں گے، وہ رزق کھاؤ گے نا تو وہ رزق لگے گا، بیماری نہیں کرے گا۔ ان باتوں پہ توجہ رکھو گے، دھیان رکھو گے، بولو بولو انشاءاللہ۔ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے، بات مت کرو بیٹا، بڑے پیر کی بارگاہ وہ گئے جہاں پر لوگ جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو جاتے ہیں۔ جی جی کیا بات ہے۔ قرآن شریف میں ہے، ہدہد والا واقعہ تم نے سنا ہوگا، بولو سنا نہیں سنا؟ اللہ برکت فرمائے۔ سنا نہیں سنا ہدہد والا واقعہ؟ نہیں سنا؟ سن لو ذرا سا، مختصر سناؤں تاکہ جو میرا ریزلٹ ہے والا ہوں۔ حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، ہوا پر بھی، انسانوں پر بھی، اکٹھا کر لیا، آ جاؤ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، قرآن شریف میں کہا ہدہد کہاں ہے؟ میں نہیں دیکھتا۔ کہا ہدہد غائب، آنے دو۔ جب ہدہد آئی، کہاں تھی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں ملک سبا سے ایک خبر لائی ہوں۔ کہا کیا خبر ہے؟ قرآن میں ہے یہ واقعہ، کیا خبر ہے؟ کہا وہاں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ مردوں پہ حکومت کر، اس کا تخت ہے، موتی جڑے ہوئے، پائے سونے، مطلب بڑی بہت ساری باتیں، اس کا تخت ہے ایسا۔ اب اعلان کر دیا سلیمان علیہ السلام نے، یہ بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت، 1500 کلومیٹر کی دوری سے تقریباً، کون ہے جو تخت لے کر کے آئے گا؟ کسی کی ہمت کھڑی، ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت جن تھا۔ قال عفریت من الجن، قرآن میں آیا نہیں آیا؟ کہ عفریت جن کھڑا ہوا، سارے جناتوں کا سردار، میں لاؤں گا۔ کہ کتنی دیر میں؟ کہ آپ کی محفل ان تقوم من مقامک، محفل برخاست نہیں ہوگی، لے آؤں گا۔
سلیمان علیہ السلام بولے نہیں. سلیمان علیہ السلام بولے نہیں, اور جلدی والا لاؤ. اب اس سے طاقتور کون ہے؟ یہ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانے والا جن ہے 15 کلومیٹر سے. مگر وہاں پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا. ذرا ولی کی طاقت دیکھو. جی جی ولی کھڑا ہو گیا. اس ولی کا نام آصف بن برخیہ. کب میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہ آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے, میں لے آؤں گا. جی جی انہوں نے پلک جھپکا, انہوں نے ایسے کیا, تخت آ گیا. یہ انگلینڈ کے انگریز نے واقعہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا, بولا مجھے بھی یہ علم سیکھنا. انگریز بہت پڑھتے نا, اور تمہارا قرآن ہے تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہیں تو موبائل سے فرصت ملے تب گھورے پہ پڑا ہوا چیٹنگ دیکھ رہا. جی جی اب ذرا سنو, وہ ایمان لے آیا, اس نے کہا مجھے